اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ حق اور سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، جس میں صاف طور سے یہ مانا جا رہا ہے امریکی تحقیقاتی اور انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی ایک ریسرچ سینٹر ہے، پیو ریسرچ سینٹر۔ اس کی رپورٹ میں کھلم کھلا صاف طور سے یہ کہہ دیا گیا کہ کورونا میں اقلیتوں کو، مائنورٹی کو، الپ سنکھیان کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا، نشانہ بنایا گیا۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا، جو ہمارے بھارت کے لیے شرمناک بات ہے، کہ ہندوستان کی، بھارت کی، نائجیریا اور افغانستان سے بھی خراب رینکنگ ہے۔ جی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پیارے پیارے لاڈلے وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ کے وقت پر کورونا ٹیکہ لگانے کے آدیش جاری کیے اور باقاعدہ ایک کارڈ ایشو کیا گیا، جس پر نریندر مودی جی کا لاڈلا چہیتا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آتا تھا۔ اور پھر مودی جی نے اس کارڈ کے لیے جس طریقے سے محنت کی، میں سمجھتا ہوں بالکل کھلم کھلا یہ کہہ رہا ہوں کہ 50% لوگوں نے کارڈ 1100، 1500، 2000، 1000 روپے دے کر ڈپلیکیٹ کارڈ لیے ہیں، یعنی اللیگل۔ اور آج تک کسی سے بھی وہ کارڈ پوچھا نہیں گیا، یعنی اس کارڈ کے نام پر بھی اربوں روپے کا کاروبار ہو گیا۔ کارڈ آج تک، میں میری بات کہہ رہا ہوں، آج تک کبھی مجھ سے وہ کارڈ کہیں کسی ٹرین میں، کسی پلین میں کہیں پوچھا نہیں گیا۔ صرف ملک کی جنتا کو لوٹنے کا ایک بڑا شڑینتر کیا گیا۔ اس وقت مودی جی باقاعدہ بڑے شان سے کہتے تھے، بھائیو بہنوں، ہندوستان نمبر 1 پہ آ چکا ہے، ہم نے اتنے لوگوں کو ابھی تک کے ویکسینیشن دے چکے ہیں۔ اور اب خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ ویکسینیشن کے بعد جن لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، مودی جی اپنا مسکراتا چہرہ وہاں سے ہٹا رہے ہیں اور نقصان کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، زیادہ ویکسینیشن ہمارے ملک میں ہوا ہے، اس کا صحرا باندھنے کے لیے اس وقت زبردست انداز میں دلال میڈیا کو استعمال کر رہے تھے۔
امریکہ کی اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 2020 میں ہندوستان دنیا کے ان ملکوں میں سب سے اوپر تھا جہاں وبا کے پش پشت کورونا کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور سوشل میڈیا پر کئی طرح کی مہم مسلمانوں کے خلاف چلائی گئی. تحقیق کے مطابق کورونا وبا کے دوران الگ الگ طرح کے ہیش ٹیگ چلا کر اقلیتوں کو نشانہ بنایا گیا جس میں کورونا جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا. اور ریسرچ سینٹر نے مجموعی طور پر دنیا کے 198 ممالک کو اپنی تحقیق کے دائرے میں لیا. ان میں سب سے خراب کارکردگی ہندوستان کی رہی. یہ میں نہیں رپورٹ کہہ رہی ہے. ایکچوئل میں باہر کا بھی جو ہندوستان نے فلم بنوایا کہیں گے حکومت کے اشاروں کے بغیر کچھ نہیں ہوا ہے. حکومت کے لوگ باقاعدہ اس کے پوسٹر لگا رہے تھے. دی کشمیر فائل اسرائیلی فلم ساز نے ڈائریکٹ کر دیا کہ دنیا کی سب سے گھٹیا فلم جو ایک پروپیگنڈا کے طور پر بنائی گئی وہ کشمیر فائل تھی. تو ہمارے ملک کی بدنامی کا یہ لوگ ذریعہ بن رہے ہیں. ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے واشنگٹن سے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ نے جنوبی ایشیا، القاعدہ اور پاکستانی طالبان رہنماؤں کو یعنی TTP کے رہنماؤں کو عالمی دہشت گرد قرار دیتے ہوئے افغانستان میں خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے کارروائی کا عزم ظاہر کیا کہ ان لوگوں پر کارروائی کی جائے گی اور کہا کہ افغانستان کو دہشت گردانہ وارداتوں کا پلیٹ فارم بننے سے روکا جائے گا. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ امریکہ دوبارہ اسی نام پر یعنی دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر افغانستان میں قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے. کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہربل رائٹ لایا ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ایران اور اسرائیل کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل بہت پریشان رہتا ہے ایران سے. ایران کی وجہ سے راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہے اسرائیل کی. اسرائیل جو فلسطین میں آتنکواد کرتا ہے وہ شاید کسی کو نظر نہیں آتا یا دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا ہمارے یہاں کی گودی میڈیا کی طرح رول ادا کرتی ہے اور دلالی کرتی ہے. تو خیر اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیلی وزیر دفاع یعنی اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کا بڑا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام روکنے کے لیے فوری عالمی کارروائی کی جائے. انہوں نے کہا کہ یہ ملک اپنی جوہری صلاحیتوں میں اضافہ کیے جا رہا ہے. 2 ہفتوں میں 90% تک یورینیم افزودہ کر سکتا ہے. ایسا اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان آیا ہے. یعنی اس نے ایران کو جوہری پروگرام سے روکنے کے لیے یہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل تمام ممالک جو ہے وہ ایران کو جوہری پروگرام سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کریں. اور اسرائیلی وزیر دفاع نے تمام ملکوں سے یہ کہا کہ ایران کے ان اقدامات کے خلاف یعنی جو وہ جوہری پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے ایران کے ان اقدامات کے خلاف تمام ملک متحد ہو جائے اور ایکتا کے ساتھ طاقت کا مظاہرہ کرے. یعنی اسرائیل اس طریقے سے تمام ملکوں سے اپیل کر رہا ہے. وہیں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ ایران کو لے کر یہ کہہ رہا ہے کہ مظاہرین کے خلاف اندرونی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. ایرانی حکومت اپنے مخالفین اور مغربی شخصیات کے قتل کا منصوبہ بنا رہی ہے. اخبار واشنگٹن کا مختلف دستاویزات کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے. یعنی اس نے ایران کے تعلق سے یہ بات کہا ہے کہ ایرانی حکومت اپنے ورودیوں اور مغربی شخصیات کے قتل کا منصوبہ رکھتی ہے اور اندرونی طور پر باقاعدہ وہ ٹارگٹ کر رہی ہے. اور یہ بھی کہا کہ ٹارگٹ لسٹ میں یعنی ایران کے جو ٹارگٹ ہے ان میں ایرانی حکومت پر تنقید کرنے والی میڈیا تنظیمیں ہیں، یہودی شہری ہے یا اسرائیل سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں. بتا دیں کہ 2021 کے موسم گرما میں کینیڈا کے سیکورٹی انٹیلیجنس افسران نے رامن سید امامی کے گھر کو دکھایا تھا. یعنی گویا کہ واشنگٹن اخبار نے کلیئر طور پر یہ لکھا ہے ایران کے تعلق سے کہ ایرانی حکومت اپنے مخالفین اور کچھ مغربی شخصیات کو قتل کر سکتی ہے. آئیے امریکہ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، امریکہ میں 4 اسٹوڈنٹ کا پر اسرار طور پر قتل کر دیا گیا.
والدین نے روتے ہوئے یہ کہا کہ میرے بچوں نے محفوظ سمجھ کر یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کو فکر ہے کہ افغانستان میں آتنکواد پھیل رہا ہے، ایران میں آتنکواد پھیل رہا ہے، جی ہاں، لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ امریکہ پوری طرح سے محفوظ نہیں ہے۔ امریکہ میں کبھی اسکولوں میں گولیاں چلتی ہے، نائٹ کلب میں گولیاں چلتی ہے، ہوٹلوں میں گولیاں چلتی ہے، سڑکوں پر ریسٹورینٹ میں گولیاں چلتی ہے، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں 4 اسٹوڈنٹ کا قتل کر دیا گیا۔ والدین نے روتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو امریکہ کو محفوظ سمجھ کر اس یونیورسٹی میں داخلہ دلایا تھا۔ امریکہ کے شمال مشرقی ریاست میں 4 یونیورسٹی طلبہ کے قتل کے واقعے کو 2 ہفتے سے زائد گزر چکے ہیں۔ بدھ کو یعنی گزشتہ 2 دن پہلے ان کی یاد میں منعقدہ تقریب میں شمعیں روشن کی گئی اور شرکا نے جذباتی تعزیتی پیغامات کے ساتھ ساتھ انہیں بھرپور زندگی جینے والے اور پرعزم نوجوانوں کے طور پر یاد کیا۔ آئیے ناظرین، آخری 2 بڑی خبریں آ رہی ہے امریکہ اور افغانستان کو لے کر اور امریکہ اور حزب اللہ کو لے کر۔ جی ہاں، بڑی خبر یہ ہے کہ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ امریکہ کی عدالت نے افغانستان میں ڈیوٹی دینے والے امریکی فوجی کے خلاف فرد جرم عائد کر دی، یعنی مقدمہ درج کر لیا۔ نیوی ریزرو افسر پر رشوت، سازش اور ویزا فراڈ کا الزام ہے، یہ ایک خبر ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ امریکہ نے حزب اللہ کی مالی مدد پر لبنان میں مقیم 2 لوگوں پر اور 2 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ جمعرات کو امریکہ نے لبنانی حزب اللہ گروپ کو مالیاتی خدمات فراہم کرنے اور گروپ کے لیے ہتھیاروں کی خریدی میں سہولت فراہم کرنے کے الزام میں 2 افراد اور کمپنیوں پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہے۔ یاد رہے کہ گروپ کی بنیاد، جس گروپ کے لیے ہتھیار جن الزام لگایا گیا ہے اور جن پر پابندی لگائی گئی ہے، اس گروپ کی بنیاد 1982 میں ایرانی پاسداران انقلاب نے رکھی تھی، اور امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اس گروپ کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر شمار کرتے ہیں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔